ایک ایک وہی مظلوم، انہی کو گرفتاری، انہی کے اوپر طرح طرح کے مقدمات، انہی کو جیل۔ میرے دوستو، ابھی پچھلے دنوں ایک بہت خطرناک صورتحال ملک میں ہوئی، اور ہندوستان میں مدارس پر جگہ جگہ حکومت نے پابندی لگانے کی کوشش کی۔ طرح طرح کے حکومت کے نمائندے مدارس میں پہنچ کر یہ بتاؤ پاخانے کتنے ہیں، یہ بتاؤ پیشاب خانے کتنے ہیں، یہ بتاؤ کہ کتابیں کتنی ہیں، اور سب لکھ کر دو، جس پہ چاہے پابندی لگا دیں، جس پر چاہے پابندی نہ لگائیں۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت، امیر الہند، قائد ملت، جانشین شیخ الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے حکم کیا، چلو سپریم کورٹ چلو، اور سپریم کورٹ میں اپنے حق کی لڑائی کو لڑو۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے آپ کا جلسہ ہے، آپ کا اجلاس ہے۔ ابھی دلی میں 50,000 کا مجمع تھا، اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں۔ ایک بندر آ کر بیٹھ گیا اجلاس میں، از اول تا آخر بیٹھا رہا، ایسا سکون تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی اس کی۔ یہ آپ کا اجلاس ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ ہیں سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء ہند کی ان کوششوں کا نتیجہ آپ دیکھیے دستور میں۔ دفعہ 25 امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا برابر کا حق ہے، یہ دستور کہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو جمعیت علماء ہند نے کوشش کی تھی۔ دفعہ 26 جو ہے، امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ کے تابع ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، نمبر 1، مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا، اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا، یہ دستور کہہ رہا ہے۔ ہندوستان کا دستور، آئین ہند، جس کے لیے یہ کانفرنس ہم نے کی ہے، سپریم کورٹ یہ کہتا ہے، ایک عجیب بات سپریم کورٹ نے کہی ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے، مذکورہ دفعات آئین ہند کے پارٹ 3 جو آئین کی روح کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے یہ آئین کی روح ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دستوری طور پر آپ کو مکمل حقوق حاصل ہیں، اور اسی دستور کو یہ لوگ توڑنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے بات آئی ایک مسئلے کی کہ صاحب جو مظلومین ہیں، مظلومین کی حفاظت، بالکل صحیح ہے، مظلومین کی حفاظت جمعیت علماء ہند کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ 1000 سے زائد مقدمات اس وقت بھی لڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں آسام کا مسئلہ۔ آسام کا مسئلہ 1952 سے جمعیت علماء ہند میدان میں ہے، لڑ رہی ہے، لڑتے ابھی آپ نے اخبارات میں دیکھا 45 لاکھ مسلمانوں کی حق شہریت کا مسئلہ تھا۔ جمعیت علماء ہند نے 56 ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، ایک ہیئرنگ میں
50, 25, 30, 60 लाख रुपए, 56-55 हियरिंग हुई। जमीयत उलमा हिंद ने 12 साल सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ा। हजरत अमीरुल हिंद दामत बरकातुहुम के इशारे पर जमीयत उलमा आसाम के कारकुनान, जमीयत उलमा आसाम के सदर मौलाना अनफर और जमीयत उलमा हिंद के लोग सब के सब खिदमत में लगे रहे, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उसमें जमीयत उलमा हिंद को कामयाबी दी। मेरे दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है, ए भाई, जरा एक मिनट, अरे भाई जरा रुक जाओ यार, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर इन मुसलमानों के खिलाफ फैसला हो जाता, एक लम्हे के अंदर इनकी सबकी शहरियत का हक इनसे ले लिया जाता। 1 मिनट पहले वो मालिक थे अपने मकान के, 1 मिनट के बाद मालिक न रहते। 1 मिनट पहले अपने कारोबार के मालिक थे, 1 मिनट के बाद कारोबार उनका ख़त्म हो जाता। हर चीज़ की मालिक हुकूमत हो जाती। अल्लाह ने आपसे, आपकी जमात से, आपकी क़यादत से, आपके बुजुर्गों से कैसा ज़बरदस्त और अज़ीमुश्शान काम लिया। बोलो, लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं? और मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। हल्द्वानी में, उत्तराखंड में एक वही मजलूम, उन्हीं को गिरफ्तारी, उन्हीं के ऊपर तरह तरह के मुकदमात, उन्हीं को जेल। अरे भाई, ये शोर क्यों हो रहा है? खामोश हो जाओ। उन्हीं को जेल। जमीयत उलमा हिंद ने मुकदमा लड़ा। रामा नित्या कृष्णा बेहतरीन वकील हैं, एक वक्त में 50 मजलूमीन की कोर्ट से रिहाई मिली, जमानत हुई। ऐसी नज़ीर नहीं है कि एक वक्त में 50 मजलूमीन को रिहाई मिली हो। मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका, आप बैठे इत्मीनान से सुने। बिल्डोजर, कितना खतरनाक काम बिल्डोजर का। हमने अपना मकान बनाया, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी अपने पोते के लिए, अपने बेटे के लिए। एक लम्हे में बिल्डोजर आया और 1 घंटे के अंदर मिसमार करके चला गया। जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद की क़यादत और जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने 2022 में जमीयत उलमा की जो ये कारकर्दगी है, उसको ये ऑर्डर दिया कि आप जायज़ा लें और जायज़ा लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में इसको जाकर गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को मुतवज्जे करें, चैलेंज करें उनके इस अमल को। जमीयत उलमा हिंद 18 अप्रैल सन 1922 को गई सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपसे एक बात बतलाना चाहता हूं, मैं ये सब लेकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, जमीयत उलमा हिंद ने जो इस दावे को दायर किया वो क्रिमिनल, गुंडागर्दी, दूसरे लोगों ने सिविल तोड़ फोड़, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने, हजरत सदर मोहतरम ने फैसला किया इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई नहीं हो सकती। क्यों तुम मकान को तोड़ते हो? उसका बाप है, उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, उसकी औलाद है, क्या मतलब है इसका? क्रिमिनल। और जमीयत उलमा हिंद ने फरीक बनाया, जमीयत उलमा हिंद ने इसमें फरीक बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जमीयत उलमा हिंद ने फरीक बनाया उत्तर प्रदेश को,
جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا مدھیہ پردیش کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا گجرات کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا دلی اسٹیٹ کو۔ آج جو فیصلہ آیا ہے بلڈوزر کا، پورے ملک میں ہر جگہ بلڈوزر پر پابندی لگائی گئی ہے، صرف اس بنیاد پر دوسرے لوگوں نے ایک ایک صوبے کو، ایک ایک اسٹیٹ کو فریق بنایا تھا، جمعیت علماء ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا کو فریق بنایا۔ اور میرے دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، اگلی بات میں سناؤں گا آپ کو، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ کیسے کیسے اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ابھی بتلاتا ہوں آپ کو، ہمارے اس مقدمے میں، جمعیت علماء ہند کے اس مقدمے میں سپریم کورٹ کے بڑے بڑے سینئر وکیل کپل سبل، کے وی سنگھ، ڈاکٹر منو سنگھوی، آپ جانتے ہیں منو سنگھوی کو؟ کانگریس چاہتی تھی ہماری بات مان لو، پارلیمنٹ میں چلے جاؤ، عام پارٹی چاہتی تھی ہماری طرف سے پارلیمنٹ میں چلے جاؤ، ممتا چاہتی تھی ہماری طرف سے پارلیمنٹ میں چلے جاؤ، ایسا عظیم الشان انسان۔ ان میں سے کسی وکیل نے جمعیت علماء ہند سے پیش ہونے کا ایک نیا پیسہ نہیں لیا۔ کپل سبل نے نہیں لیا، کے وی سنگھ امریکہ میں تھے، آدھی رات تک جاگتے تھے، آن لائن پیش ہوتے تھے، ایک پیسہ نہیں لیا۔ اور آخری جس میں فیصلہ آیا ہے اس کی بات آپ کو سناؤں۔ آخری سماعت پر، جسے غور سے سنیے گا، کتنی اہم بات ہے، آخری سماعت پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر وکیل ڈاکٹر منو سنگھوی پیش ہوئے۔ ڈاکٹر منو سنگھوی کے عدالت میں داخل ہونے پر بھری عدالت میں گورنمنٹ آف انڈیا کا وکیل سالیسیٹر جنرل تشار مہتا، کیا نام ہے بولو؟ تشار مہتا، سالیسیٹر جنرل، جس وقت عدالت میں داخل ہوئے ہیں ڈاکٹر منو سنگھوی، تو پوچھتا ہے تشار مہتا، کیا پوچھتا ہے؟ آپ اس مقدمے میں کیسے پیش ہو رہے ہیں؟ بھری عدالت میں پوچھتا ہے آپ اس مقدمے میں کیسے پیش ہو رہے ہیں؟ آپ کی فیس کون ادا کرے گا؟ کیونکہ 30 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں۔ تو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ سالیسیٹر جنرل کے اس جواب پر انہوں نے کہا، ڈاکٹر منو سنگھوی نے کہا، وہ آج، غور سے سنیں، وہ آج عدالت میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں، اور آگے سنیے، اور مظلوموں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف مفت میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ کے ساتھ کون کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہمت نہ ہاریں، قوت کے ساتھ کھڑے رہیں، جب آپ کو آواز دی جائے آپ نکل آئیں۔ ایک رات جاگتے گزر جائے کیا حرج ہے؟ 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں کیا حرج ہے؟ کھڑے کھڑے گزر جائے کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیے آپ کی قیادت، آپ کی جماعت پر کیسا اعتماد ہے۔ سالیسیٹر جنرل پوچھتا ہے آپ کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے مظلوموں کی حمایت میں، مظلوموں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آج کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر ایک بات اور کہتے ہیں ڈاکٹر سنگھوی، وہیں عدالت میں ایک بات اور کہی، سنیے۔ ڈاکٹر سنگھوی نے مزید کہا بلڈوزر کارروائی پر روک لگانا ضروری ہے، جس کے لیے آج وہ عدالت میں اپنے دوسرے تمام مقدمات چھوڑ کر حاضر ہیں، خالی نہیں بیٹھے تھے، دوسرے مقدمات چھوڑ کر حاضر ہیں۔
جمعیت علماء کی گزارش پر وہ اس مقدمے میں مظلوموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ سوچئے، غور کیجئے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ قیادت کی طاقت نہیں ہے۔ آپ طاقت میں ہیں تو قیادت کو طاقت دے رہے ہیں، آپ نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوقاف کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے آج پہلی مرتبہ آپ کو آواز دی ہے، نہیں، یہ دیکھیے، یہ کتابچہ موجود ہے۔ 1923 سے جمعیت علماء ہند اس خدمت کو انجام دے رہی ہے۔ 1923 سے ہر موقع پر یہ کتابچہ یہاں موجود ہے، آپ لوگ جائیں تو لے کر جائیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اجمیر شریف کی درگاہ محفوظ نہیں، قبرستان محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے معابد محفوظ نہیں، خانقاہیں محفوظ نہیں۔ اس وجہ سے جمعیت علماء ہند نے آج آپ کو آواز دی ہے، آؤ، نکلو، باہر آؤ اور جمعیت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر احتجاج کرو۔ میرے دوستو، بریلوی مکتب فکر محفوظ نہیں ہے، دیوبندی مکتب فکر محفوظ نہیں ہے، اہل حدیث محفوظ نہیں ہیں، خانقاہی محفوظ نہیں ہیں، سب پر ان کی نظر ہے۔ میرے دوستو، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آج فیصلہ کرو، جو تمہارے لیے اس سلسلے میں کھڑا ہوگا تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ بولو بولو بولو۔ اور جو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے اوقاف کے سلسلے میں، ہم اس کو سبق سکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری ٹانگیں کاٹو اور ہمارے ووٹ کو لو، آج یہ فیصلہ کر لو۔ میرے دوستو، اب اجلاس چل رہا ہے، دوسری کارروائیاں باقی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اطمینان سے سنا۔ میں ڈاکٹر فیض قادری کا بہت ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ محنت، تمام لوگوں کی محنت ہے، سب کی خدمت ہے، لیکن سب سے زیادہ محنت ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے کامیاب کرے اور ہر طرح کے حسد سے اور شر سے ان کی حفاظت کرے اور ہمارے آنے کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ۔